الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، امام قیام الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، جو کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف بہت ہی بابرکت کتاب ہے۔ کیوں نازل فرمائی ہے یہ کتاب؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ اس کی آیات پر غور و فکر کرے، ولیتذکر اولو الالباب، اور اہل دانش عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم کو ہماری طرف نازل فرمایا، یہ ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے تاکہ اس کی آیات پر ہم غور و فکر کریں اور اس سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ آج پوری دنیا میں مسلمان وہ خوش قسمت قوم ہے کہ جن کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب بالکل اصلی حالت میں محفوظ اور موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف غور کریں تو آج پوری دنیا میں مسلمان ہی وہ بدقسمت قوم ہے جن کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب اصلی حالت میں محفوظ ہونے کے باوجود یہ اس کی برکتوں اور اس کی رحمتوں سے اور اس کے فائدوں سے محروم ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی اقوام کی طرف بھی اپنی کتابیں نازل فرمائی تھی، اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 187 میں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ لیا، پکا وعدہ ان لوگوں سے جن کو کتاب عطا کی گئی تھی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تاکہ آپ اس کتاب کو جو آپ کی طرف نازل ہوئی ہیں، آپ اس کی تعلیمات کو عام کریں گے اور اس کو چھپائیں گے نہیں۔ آج بھی جو موجودہ بائبل ہے اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ آج بھی باب استثناء باب نمبر 6 آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 9 تک موسیٰ علیہ السلام کا وہ خطبہ آج بھی موجود ہے، جس کی طرف قرآن کی سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ اے اسرائیل، جو ہدایات میں نے آج آپ کو دی، اپنے دلوں پر اس کو نقش کر دیں، اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں، جب آپ لیٹے ہوں، گھروں میں بیٹھے ہوں اور راستوں پر چل رہے ہوں، اللہ کی ان احکامات کا چرچا کریں، اس کو پٹیوں پر لکھیں اور اپنے بازو کے اوپر اس کو باندھ دیں، اپنے گھروں کی چوکاٹوں کے اوپر اس کو لکھیں، تاکہ ہر وقت آپ کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات آپ کے سامنے ہوں، آپ اس کا تذکرہ اور چرچا کریں تاکہ آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ لیکن ان قوموں نے جو پچھلی ہم سے وہ قومیں گزری ہیں، انہوں نے اللہ کی ان احکامات کو بلا دیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66 میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ اقوام تورات اور انجیل اور ان صحائف اور ان کتابوں جو ان کی رب کی طرف سے نازل کی گئی، اگر وہ اس کی پیروی پر قائم رہتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان ان کے لیے رزق برساتا اور زمین ان کے لیے رزق اگلتی۔ انہوں نے کیا کیا اللہ کی کتابوں کے ساتھ؟ انہوں نے اللہ کی کتابوں کے ساتھ ظلم کیا۔ نہ تو وہ اللہ کی کتاب کو خود پڑھتے تھے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، نہ اس پر عمل کرتے تھے، اور نہ اس کی تعلیمات کو عام کرتے تھے۔ تو انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآیات اللہ ويقتلون النبیین بغیر الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ذلت اور محتاجی ان پر مسلط کی گئی، وہ اللہ کے غضب میں آ گرے اس لیے کہ وہ ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے، اللہ کی آیات پر کفر کرتے تھے
اور حد سے گزر جانے والے تھے۔ اللہ کی آیات پر کفر کیا ہے؟ مطلب ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ بھی یہی بات کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو پیرو تلے رونتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، تو قرآن اس کو اللہ کی آیات پر کفر اس کو قرار دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا آپ کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض پر نہیں رکھتے؟ مطلب یہ ہے کہ بعض حصوں پر آپ عمل کرتے ہیں اور بعض کو چھوڑتے ہیں۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو کیا بدلہ ہے اور کیا جزا ہے جو اس طرح کریں گے کہ اللہ کی کتاب کے بعض حصوں پر عمل کریں گے اور بعض پر نہیں کریں گے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا ہے بدلہ اس کا؟ الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور آخرت کے اندر وَيُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت کے اندر وہ سخت عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے ہمارے اندر ایک غلط فہمی آ گئی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی احادیث میں تذکرہ فرمائے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا، اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر جتنی آیات کے اندر یتلون کا لفظ آیا ہے تلاوت کا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں بغیر سمجھی بوجھیں۔ تلاوت کا مطلب ہے کہ سمجھ کے ساتھ پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، اور پھر جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، یہ ہے تلاوت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو تلاوت کا مطلب کہ اس کو پڑھتے ہیں سمجھ کے ساتھ، پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو جو اس کتاب کی تلاوت نہیں کرتے اور جس کا حق ادا نہیں کرتے، تو گویا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اسی کی تائید ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن کے حلال کو حلال اور قرآن کے حرام کو حرام نہیں جانا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ ان کے ساتھ تشریف فرماتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطرناک چیز کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ قرآن کا علم ختم ہو جائے گا۔ زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر، قرآن کا علم کیوں کر ختم ہوگا؟ ہم تو خود قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اور ہمارے بعد ہمارے بچے اپنے بچوں کو یہ قرآن سکھائیں گے اور پڑھائیں گے، اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب اے زیاد، میں تو آپ کو مدینے کا بہت عقل مند آدمی سمجھتا تھا، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پچھلے جو اقوام ہے وہ اللہ کی ان کتابوں کو، تورات اور انجیل کو، کتنی اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں، پر وہ اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم قرآن کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نزول کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ اس کی آیات کے اندر غور و فکر کریں۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 13 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے۔ اگر اس کتاب کو ہم سمجھیں گے نہیں، اس پر ہم غور و فکر نہیں کریں گے، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، تو ہم کیوں کر دوسروں کو
اس کتاب کے ذریعے سے اندھیروں سے نکال سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات لازمی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں۔ یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری 5 روزہ نماز میں قرآن پاک کا کچھ حصہ وہ لازم کر رکھا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر اس کی تلاوت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ یا دہانی اور تذکیر ملتی رہے روزانہ کی بنیاد پر 5 وقتہ، کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کنیکٹ رہیں، منسلک رہے، اور یہ ان کو ریمائنڈ اور یاد دہانی کراتی رہے کہ آپ اس زمین پر اللہ کے نائب اور اللہ کے خلیفہ ہے، آپ آزاد نہیں ہیں، آپ اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے اور یہ ایک امانت ہے آپ کے پاس۔ اس زندگی کی خاتمے کے اوپر آپ کو اپنے اعمال کی جوابدہی دینی ہے، اور آپ نے اپنے رب کی حضور پیش ہونا ہے، اور پھر وہی پر فیصلہ ہوگا کہ کون جنت کا مستحق ہے اور کون جہنم کا مستحق ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام باتوں کو کہتے ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں تو صبح کی نماز میں امام ہمیں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کا ترجمان اور اللہ کا سپوکسمین ہوتا ہے، جو اللہ کے لیکچرز ہمیں سناتا ہے۔ اگر ہم صرف جہری نماز کے اوپر فوکس کریں تو صبح کی نماز میں امام ہمیں 2 خطبے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے گویا کہ سنا رہا ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہمیں سنا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز میں 2 لیکچرز اور عشاء کی نماز میں 2 لیکچرز۔ اگر ہم صرف ان 6 لیکچرز کو کیلکولیٹ کریں تو مور دین 2000 سالانہ یہ خطبے اللہ کی طرف سے ہمیں سنائے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، آپ میں سے جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ چپ کے اپنے رب سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رابطے میں رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ لازمی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ کی بنیاد پر سمجھ کے ساتھ پڑھیں۔ آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس سے قبر میں 3 سوال ہوں گے کہ آپ کا رب کون ہے، اور آپ کا دین کیا ہے، اور آپ اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یا آپ کا پیغمبر کون ہے۔ ہم یہ 3 سوال سنتے آ رہے ہیں، لیکن صحیح حدیث میں ہے کہ ان 3 سوالوں کے بعد 4تھا سوال بھی ہوگا۔ جو لوگ ان 3 سوالوں کے جوابات ٹھیک دیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو کہاں سے ان 3 سوالوں کے جواب معلوم ہو گئے، تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا۔ اور جو لوگ ان 3 سوالوں کے جواب غلط دیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیوں نہیں معلوم ان سوالوں کے جوابات، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو وہی بات کہا کرتے تھے جو لوگ کہا کرتے تھے۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے خود سے حق کو تلاش کیوں نہیں کیا، آپ نے سیدھی راہ اور صحیح راہ معلوم کرنے کی کوشش خود کیوں نہیں کی۔ آج مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی آ گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، چاہے ہم جو کچھ بھی عمل کریں، چاہے ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے جائیں، چاہے ہم اپنی زندگی قرآن کے خلاف گزارتے جائیں، پھر بھی ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں واضح طور پر ہمیں بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے جو یہ سوچ ہے یہ پچھلے اقوام کے اندر بھی تھا۔ وہ بھی یہی کرتے تھے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، اور چاہے ہم جو کچھ بھی کریں ہم جنت میں جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے جو عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں وہ بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ ہم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کریں، پھر
پھر بھی ہم جنت میں جائیں گے۔ اور یہی غلط فہمی امت مسلمہ کے اندر بھی در آئی ہے، وہ بھی یہی کہا کرتے ہیں کہ اگرچہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑائیں، جو چاہیں جس طریقے سے چاہیں زندگی گزارے، آزادانہ اور شتر بے مہار کی طرح زندگی گزارے، لیکن پھر بھی ہم جنت میں جائیں گے۔ تھوڑے وقت کے لیے اگر جہنم میں گئی بھی تو پھر ہم جنت میں جائیں گے اور جنت ہمارا ٹھکانہ ہے۔ کیا ہم نے یہ سوالات قرآن سے کبھی پوچھے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا آپ نے اللہ سے عہد لیا ہوا ہے؟ کیا اللہ نے آپ سے عہد کیا ہوا ہے کہ آپ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے اوپر وہ باتیں کہا کرتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ وہی پچھلے اقوام کی جو نفسیات اور ان کی جو غلط فہمیاں ہیں قرآن نے اس آیت کے اندر ہمارے سامنے ذکر فرمائی ہیں کہ وہ بھی یہی کیا کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے اور اللہ کے اوپر یہ گمان رکھتے تھے کہ ہم اگر جہنم میں گئی بھی تو گنتی کے چند دن۔ وہ اقوام بھی یہی سوچا کرتے تھے کہ پیغمبر ہماری شفاعت کریں گے قیامت کے دن، اور ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن قرآن فرماتا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور پیغمبر کہیں گے کہ اے میرے رب، یہ میری قوم ہے اور انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ کر رکھا تھا۔ کیا ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ اگر ہم قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں گے نہیں تو اس کے اوپر عمل کیسے کریں گے؟ اس وجہ سے قرآن فرماتا ہے کہ جو لوگ قرآن کی اوپر عمل نہیں کرتے، قرآن کی تعلیمات کو، اللہ اور اس کی رسول کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں، شتر بے مہار زندگی گزارتے ہیں، جو جی میں آئیں وہ کرتے ہیں، اور خاطر خواہ میں اپنے خاطر میں نہیں لاتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کچھ ہدایات دی ہے، ہمیں زندگی کی گزارنے کے لیے کچھ قانون ہماری طرف نازل فرمایا ہے، کوئی قانون ہماری طرف نازل فرمایا ہے، اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اس وجہ سے آج جو امت مسلمہ کے اندر خرابیاں در آئی ہیں، وجہ یہی ہے کہ جو کتاب ہدایت ہماری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ہم نے اس کو پس پش ڈال کر رکھا ہے۔ اگر ہم ایک چھوٹی سی ڈیوائس خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول بک آتا ہے، اور جس کے اندر اس کی تمام ہدایات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس ڈیوائس کو آپریٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے بہترین پرفارمنس آپ کو دے دیں۔ اگر ہم انسان کو روئی زمین پر ایک مشین تصور کرے تو سب سے پیچیدہ مشین اگر روئی زمین کے اوپر ہے تو وہ یہ انسان ہے۔ تو کیا اس انسان کو اس کی آپریشن اور اس کی زندگی گزارنے کے لیے کسی کتاب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اور جس خالق نے اس انسان کو پیدا فرمایا ہے اسی نے اس کی زندگی، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اس نے ان کو اپنی آخری کتاب، اپنی کتابیں نازل فرمائی، اور اپنی کتابوں کے سلسلے کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری طرف نازل فرمایا ہے۔ جس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس انسان کو روئی زمین پر بھیج رہے تھے اور اس کو زمین پر اتار رہے تھے تو اس کو کہا گیا کہ آپ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، آپ سب زمین کے اوپر اتر جائیں، اور فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میری طرف سے آپ کے پاس کوئی ہدایت آ جائے تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن۔ اور سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدقسمت۔ آج ہم قسمتوں کی بدقسمتی کا رونا لوگ روتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تو نہ بدقسمت ہوگا اور نہ وہ سیدھی راہ سے بھٹکے گا۔ ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، اے اللہ کے پیغمبر مجھے کچھ
وصیت کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کا بتقوی اللہ تعالی، میں آپ کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدنی، مجھے کچھ اور زیادہ نصیحت فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بتلاوت القرآن، اپنے اوپر قرآن کی تلاوت کو لازم کر لو۔ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، اگر آپ یہ کریں گے تو آسمان کے اندر آپ کے لیے یہ یاد دہانی ہوگی، اور زمین کے اندر یہ آپ کے لیے روشنی اور نور ہوگا۔ آج اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی 2 آیتوں کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ بٹائیں گے اور روزانہ 2 آیات کا ترجمہ کریں گے، تو پوری 6 سال میں ہم پورے قرآن کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر 6 آیتوں کو ترجمہ اور تفسیر ہم روزانہ سیکھتے ہیں تو 2 سال کے اندر ہم پورے قرآن کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس قرآن کے اوپر اس پر ایمان رکھیں، اس کا پڑھنا سیکھیں، اس کو سمجھ کے ساتھ سیکھیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس کی تعلیمات کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔